یہاں کنگرال ابدال، عائشہ خاتون اور ارجن خاتون جب فراق کے گودام میں داخل ہوتے ہیں زہر کی کھوج لگانے کے لیے، وہاں کھوج لگانے کے دوران ان کو ایک زہر کا ڈبہ مل جاتا ہے۔ زہر کا ڈبہ دیکھ کے کنگرال ابدال سب کو پیچھے ہٹ جانے کا کہتے ہیں۔ جب کنگرال ابدال ڈبہ کھول کے دیکھتے ہیں تو اس میں ایک نہایت خطرناک قسم کا زہر ہوتا ہے، جسے دیکھ کے کنگرال ابدال پریشان ہو جاتے ہیں اور اس ڈبے میں سے بہت خطرناک بدبو آتی ہے۔ زہر کو دیکھتے ہوئے کنگرال ابدال کہتے ہیں کہ اگر میں سوچ رہا ہوں اگر یہ وہی زہر ہے تو ہمیں اس کا اتراک مل گیا، جس پر ارجن خاتون عائشہ خاتون سے کہتی ہے کہ اسما خاتون بہت ظالم ہے، جس پر کنگرال ابدال کہتے ہیں کہ اسما خاتون لاشوں پر حکومت کرنا چاہتی ہے۔ بہندر بھائی، بینگیا خاتون، اکتم بھائی جب سلطانہ کے ساتھ زندان میں داخل ہوتے ہیں، عثمان صاحب کو زندان میں نہ پا کر بہندر بھائی، اکتم بھائی کہتے ہیں کہ عثمان بھاگ گیا، عثمان زندان سے بھاگ گیا، جس پر سلطانہ کہتی ہیں کہ نہیں، عثمان بھاگا نہیں ہے، عثمان کو اغوا کیا گیا ہے، جس پر بینگیا خاتون کہتی ہیں کہ عثمان کو کس نے اغوا کیا ہے؟ سلطانہ کہتی ہیں کہ عثمان کو تکرنوس اور اولوف نے اغوا کیا ہے اور اس کو مار دیں گے اور ہم یہاں پر کہیں گے کہ عثمان بھاگ گیا۔ علاء الدین شیخ ادب علی سے کہتا ہے کہ آپ کو زندان میں کافی تکلیف اٹھانی پڑی ہوگی، جس پر شیخ ادب علی کہتے ہیں کہ یہ جان تکلیف اٹھانے کے لیے بنی ہے، لیکن ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ بالا خاتون، ایک کمرے میں داخل ہوتے ہیں، جس پر علاء الدین پوچھتا ہے بالا خاتون سے کہ میری ماما اور بابا کہاں ہیں؟ علاء الدین کہتا ہے فاطمہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ ماما اور بابا کب آئیں گے، حلیمہ کو اماں کی ضرورت ہے، جس پر شیخ ادب علی صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ وہاں پر بالا خاتون بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوتی ہیں، جبکہ عثمان صاحب کو ہوش آ جاتا ہے اور عثمان صاحب بالا خاتون کو ہوش میں لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ بالا خاتون کو کافی دفعہ بلانے کے بعد جب بالا خاتون کو ہوش آ جاتی ہے تو عثمان صاحب بالا خاتون سے پوچھتے ہیں کیا بالا تم ٹھیک ہو، کیا بالا تم ٹھیک ہو، جس پر بالا خاتون کہتی ہے میں ٹھیک ہوں۔ اتنے میں تکرنوس اولوف کے ساتھ غار میں داخل ہوتا ہے۔ تم اپنی موت کو آسان بناؤ، تم اپنی موت کو مشکل نہ بناؤ اور مجھے صلیب کے بارے میں بتاؤ، جس پر عثمان صاحب تکرنوس کو کہتے ہیں کہ تم نے مجھے صلیب کے لیے اغوا کیا، جس پر تکرنوس کہتا ہے تمہیں کیا لگا مجھے تم سے کوئی ہمدردی ہے؟ نہیں، مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں، مجھے جلدی سے تم صلیب کے بارے میں بتاؤ کہ تم نے صلیب کہاں رکھی ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ میں تمہیں ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ اتنے میں فرگ وہاں پر آ جاتی ہے۔ فرگ عثمان صاحب کو دیکھ کر کہتی ہے عثمان کیا جانتے ہو تم کہ میں کون ہوں، اور اپنے چہرے کا ماسک اتار کر رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو میں مارتا ہوں، جس پر عثمان صاحب کو بہت غصہ آتا ہے۔ کہنے کے بعد فرگ بالا خاتون کی طرف جاتی ہے اور بالا خاتون کی گردن کو دبانے لگتی ہے اور بالا خاتون کی گردن پر زور بڑھائی جاتی ہے اور فرگ کہتی ہے کہ مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا اور میں اس کو آج مار ڈالوں گی، تم جلدی سے مجھے صلیب کا بتاؤ، میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتی۔ اولوف جب بالا خاتون یہ حالت دیکھتا ہے تو وہ عثمان صاحب کی طرف جاتا ہے اور عثمان صاحب کو زور سے پکڑ کر زمین پر پھینکتا ہے۔ بالا خاتون عثمان صاحب سے کہتی ہے کہ آپ نے ان کو کچھ نہیں بتانا۔ وہاں پر مراجہ قلعہ میں جب اسما سلطانہ صبح اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے سب سپاہیوں پر چیختی ہیں کہ تم لوگ زندان کی حفاظت نہیں کر سکے، تمہاری حفاظت سے عثمان کہاں پر چلا گیا، اور سپاہیوں کو عثمان کا پیچھا کرنے کے لیے بولتی ہے کہ عثمان صاحب کو پکڑ کے لے کے آؤ، زندہ یا مردہ مجھے عثمان چاہیے، اور سب سپاہیوں کو عثمان کا پیچھا کرنے کے لیے بولتی ہیں۔ سلطانہ جب سپاہیوں پر چیخ رہی ہوتی ہیں تو اوچی صاحب وہاں پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عثمان کے ساتھ ساتھ ایک بھی زندان میں نہیں ہے، ایک کو کس نے اغوا کیا ہے، ضرور عثمان کے سپاہی بھی زندان میں آئے ہوں گے۔ محل میں شور سن کر سلطان بھی باہر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، جس پر اسما سلطانہ بتاتی ہیں کہ عثمان فرار ہو گیا، عثمان صاحب مجرم ہیں اور انہوں نے اپنا فیصلہ سنے بغیر عدالت سے بھاگ گئے ہیں، جس پر عثمان صاحب کو پکڑنے کا حکم دیا جاتا ہے اور سلطان کہتے ہیں کہ عثمان صاحب کو جلد سے جلد پکڑ کر میرے سامنے لایا جائے، میں عثمان صاحب کو نہیں چھوڑوں گا، ہرگز نہیں چھوڑوں گا، جس پر سلطانہ کہتی ہیں کہ سلطان اس نے آپ کے حکم کی عدولی کی ہے، اس نے آپ کا حکم نہیں مانا اور قید خانے سے بھاگ گیا ہے۔
ادھر فرق بالا خاتون کی ٹانگ میں خنجر سے زخم کرتی ہے اور عثمان سے کہتی ہے کہ عثمان بتاؤ، نہیں تو میں تمہاری بیوی کو اسے ہی تکلیفیں دوں گی۔ عثمان صاحب بالا خاتون کی یہ حالت دیکھ کر سلیب کا بتانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ازندرے کے جنگل میں ایک چرواہا ہے، وہ اہی ہے، چند خفیہ الفاظ ہیں۔ تو اولوف کہتا ہے وہ کیا ہیں؟ کانتاکنوس بھی کہتا ہے کہ بتاؤ جلدی عثمان، کیا الفاظ ہیں وہ خفیہ، مجھے بتاؤ۔ جس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ دھویں کے بغیر آگ نہیں ہو سکتی اور تلوار کے بغیر کوئی آدمی نہیں ہو سکتا۔ مجھے عثمان صاحب نے بھیجا ہے، اپنے ہاتھ سے تلوار نہیں تراشی جاتی۔ کانتاکنوس اولوف سے کہتا ہے عثمان صاحب اور ان کی خاتون کو اب تم جیسے مرضی مار سکتے ہو۔ کانتاکنوس یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور عثمان صاحب اپنی انگوٹھی کی مدد سے رسی کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور لگاتار کاٹے ہی جاتے ہیں۔ عثمان صاحب اپنی رسی کو کاٹنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ فراگ اولوف سے کہتی ہے کہ مجھ سے اب زیادہ انتظار نہیں ہوتا، ابھی عثمان صاحب کو جلدی سے قتل کرو۔ اولوف جب عثمان صاحب پر حملہ کرتا ہے تو عثمان صاحب بھی اس کے حملے کا جواب دیتے ہیں اور اولوف سے ہاتھا پائی کرتے ہیں۔ بالا خاتون بھی فراگ کو دیوار کے ساتھ مار کر بے ہوش کر دیتی ہیں۔ ادھر کبھی عثمان صاحب اولوف کو مارتے ہیں اور کبھی اولوف عثمان صاحب کو مارتا ہے۔ بالآخر عثمان صاحب اولوف کو مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اولوف کو دیوار کے ساتھ مار کر بے ہوش کر دیتے ہیں۔ وہاں پر سلجوقی سپاہی بھی پہنچ جاتے ہیں۔ عثمان صاحب اور بالا خاتون سلجوقی سپاہیوں کا بھی خاتمہ کرنے کے بعد وہاں سے بھاگ جاتی ہیں۔ اولوف ہوش میں آتا ہے تو فراگ کو بھی ہوش میں لاتا ہے۔ فراگ اور اولوف دونوں عثمان صاحب کا پیچھا کرنے کے لیے عثمان صاحب کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔